تھے، علی اپنے عہد میں سرپرست تھے۔ کہتے ہیں کہ عجیب نقشہ تھا 28 رجب کو کہ حسین کے گھر کے سامنے کی گلی میں بے انتہا مجمع تھا۔ بیوائیں اور یتیم بچے رو رو کے حسین سے کہہ رہے تھے ہمارا سرپرست اب ہمیں روٹی کون کھلائے، اب ہماری خبرگیری کون کرے۔ ایک فریاد تھی کہ ہمارا امام جا رہا ہے، بڑا شور تھا، اور راوی کہتا ہے، اور یہ روایت جناب ام سلمہ سے بھی ہے، کہ جس دن رسول دنیا سے اٹھے اس دن مدینے میں اتنا گریہ ہوا تھا، یا پھر ہم نے اس دن دیکھا جس دن حسین مدینے سے نکلے۔ اللہ بہو گئی تقریر، چند لمحوں کی زحمت، قافلہ آگے بڑھ چکا تھا۔ عباس چاہتے تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں کہ اس مسرہ کا پردہ ہٹا، ایک کنیز سیاہ چادر اوڑھے باہر آئی اور کہا شہزادے آپ کی مادر گرامی ام البنین آپ کو بلا رہی۔ عباس ماں کی خدمت میں آئے، کامہ رخصت کر چکی تھی، پھر یاد کیا کہاں بیٹا ایک بہت ضروری بات کہنا ہے، اور وہ یہ کہ عباس تمہارے ساتھ یہ حسین نہیں جا رہا، یہ فاطمہ کی روح جا رہی ہے، یہ فاطمہ کی جان جا رہی ہے۔ اے عباس حسین کو میں تجھ سے لوں گی، حفاظت میں کمی نہ ہو۔ آنکھ سے چند آنسو عباس کے ٹپکے، باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ بدو جملے تقریر ہوئی، کل مسائل میں بھی ربط رہے گا انشاءاللہ، جیسا کہ ہر سال رہتا ہے کہ میں ربط کے ساتھ مسائل پڑھتا ہوں۔ قافلہ آگے بڑھا، ایک گرد سی اٹھی، تیز گھوڑے تھے، اونٹ تھے، قافلہ آگے بڑھا، سرحد مدینہ سے، وسیل مدینہ سے قافلہ کچھ دور آگے بڑھ چکا تھا، اور آخری بار عباس نے ہاتھ میں پرچم تھا، گھوڑے پہ سوار تھے، پورے قافلے کا طواف کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں۔ پہلے آگے گئے، پورے قافلے کو دیکھتے ہوئے، اونٹوں کی قطاروں کو، پانی کی مشکیں موجود ہیں، غلام چل رہے ہیں، اسباب چھولداریاں قناتیں سب موجود ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سامنے سے ہو کر آگے آگے حسین چل رہے تھے، حسین کا طواف کرتے ہوئے پھر واپس ہوئے، پھر اس طرف سے نگرانی کرتے ہوئے پیچھے کی طرف۔ اب جو قافلے کے آئے تو دیکھا، عجیب عالم دیکھا کہ ایک بچی روتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی بابا ایک بار تیز گھوڑے کو عباس نے پھر دوڑایا اور حسین نے کہا آقا قافلے کو روک دیجیے۔ کہا کیوں عباس، اب تو ہم چل چکے، تیاری سب مکمل تھی۔ کہا آقا قافلے کے پیچھے پیچھے سغرا روتی ہوئی آ رہی، سغرا آ رہی ہے، روکو قافلے کو روکو۔ حسین عباس کے ساتھ واپس چلے، دیکھا ام البنین، ام سلمہ، تمام بنی ہاشم کی بیویاں سغرا کو سنبھالے، قافلے کے پیچھے پیچھے، قافلے کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی سغرا کو لیے۔ کیا بات ہے سغرا، ہم تو رخصت ہو چکے تھے تم سے۔ کہا بابا ایک بار اور علی اصغر کو دکھا دیا، میں اپنے ننھے بھائی کو ایک بار اور دے۔ اسی وقت غلاموں کو بلایا، کہا قناتیں لگا دو، رباب کا اونٹ لاؤ، یہاں پہ روکو، رباب کی سواری اتارو، ہماری اتارو۔ ناقے کو روکا گیا، کہا رباب سغرا آ رہی ہے، کہتی ہے ایک بار علی اصغر کو اور دکھا دو۔ سغرا آئی،
علی اصغر کے قریب آئی، صغرا کی خوشبو پائی، ام رباب کے گود سے ہمک کر علی اصغر صغرا کی گود میں آئے، صغرا نے لپٹایا، پیار کیا۔ اب علی اصغر صغرا کے کاندھے سے لپٹے ہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حسین نے کہا صغرا قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے، لاؤ علی اصغر کو لاؤ۔ تو 2 قدم صغرا پیچھے ہٹی کہ بابا چھین کے نہ لیجیے گا، اگر اصغر خود آ جائے تو لے جائیے، میری گود سے چھینیے گا نا علی اصغر۔ کہا نہیں صغرا، ہم علی اصغر کو تمہاری گود سے چھین کے نہیں لیں گے۔ پھوپھی آئی، آؤ علی اصغر، کاندھے سے سر نہیں ہٹایا۔ ماں نے پکارا، علی اصغر نے سر نہیں اٹھایا۔ حسین ایک بار قریب آئے، جھک کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، ایک بار علی اصغر چوک کر صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے۔ کہا بابا یہ بتائیے میرے ننھے بھائی سے کیا کہہ دیا؟ کہ صغرا اتنا کہا ہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو کربلا میں ہرملا کا تیر کون کھائے گا اور محشر میں نانا کی امت کو کون بخشے؟ ماتم حسین حسین